توحید کا معنی ہوتا ہے کسی کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا۔ تو توحید جو ہے، جب ہم کہتے ہیں توحید باری تعالی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھیں اور اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا تھا ان آیات پر غور کریں تو 2 عقیدے آپ کو بنیادی طور پر نظر آئیں گے جن پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ ایک توحید، دوسرا آخرت، کہ اللہ کو ایک مانو، کیونکہ ان کے ہاں بہت سارے بت تھے، انہوں نے بہت سارے اپنے معبودان باطلہ بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، اور وہ ان کی پوجائیں کرتے تھے۔ تو اس لیے تصور دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید تسلیم کرو۔ اور دوسرا عقیدہ آخرت، دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے، ایک تو مرنے کے بعد برزخ کی زندگی جو قبر کی زندگی کہلاتی ہے، پھر میدان محشر میں اٹھنا اور حساب و کتاب۔ تو یہ اللہ کو واحد مانیں گے تو شرک سے محفوظ رہیں گے، اور عقیدہ آخرت کا تصور کامل ہوگا، اس کا یقین کامل ہوگا تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں پر استقامت حاصل کرتا ہے، اور حقوق العباد میں کوتاہی سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر دا ڈے آف ججمنٹ نہ ہوتا تو ہم سب کے مال کھاتے اور خوف زدہ نہ ہوتے، کیونکہ کوئی پوچھ گچھ تو ہے ہی نہیں۔ اب تو پھر بھی ابھی بھی خیر مال تو ہم کھا ہی رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں خوف ہوتا ہے کہ یار آج میں کسی کی وراثت دبا رہا ہوں، کسی کا قرضہ دبا رہا ہوں، کسی کو جھوٹ بولے اس کا مال نکال رہا ہوں، یا بیوی پہ ظلم کر رہا ہوں، یا عورت سوچتی ہے میں نے شوہر کو نوکر بنایا ہوا ہے، جیسا چاہتی ہوں میں بدتمیزی کر لیتی ہوں، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو کہیں نہ کہیں دل میں خیال آتا ہے میں غلط کر رہی ہوں، میدان محشر میں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو وہ آخری دن جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ایک وقت ہے، وہ ہمارے دل میں خوف پیدا کرتا ہے اور ہمیں بہت سارے گناہوں سے روک لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا جو شرک کی نفی ہے۔ شرک مانے شریک کرنا، شرکت کرنا، تو اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو توحید ہے، جس کا بیان سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کامل انداز سے فرمایا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ ایک ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہمارا قرآن و حدیث تو کہہ رہا ہے، اگر عقلی لحاظ سے بھی سوچیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہ ہے، دوسری بات ہے کہ وہ ایک ہے۔ اگر ہم کائنات پر غور کریں تو اس کائنات کا یقیناً کوئی بنانے والا بھی ہوگا اور اس کے نظام کو چلانے والا بھی ہوگا، کیونکہ اگر بنانے والا نہ ہو تو یہ کیسے مارز وجود میں آ گئی، اور چلانے والا نہ ہو تو یہ بے نقص نظام چل کیسے رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بیس پر ایک مناظرہ جیتا۔ ایک ملحد سے آپ کا مناظرہ ہوا جو اللہ کے وجود کا منکر تھا۔ مناظرہ تھا، آپ دیر سے پہنچے تو اس نے اٹیک کیا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ وقت کی پابندی نہیں کر رہے، آپ اتنی دیر سے پہنچے ہیں، پوری پبلک انتظار کر رہی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات اصل یہ تھی کہ ایک منظر نے مجھے روک لیا اور میں یہاں نہ آ سکا۔ اس نے کہا کیا منظر تھا؟ کہا کہ میں دریا کے پاس پہنچا، وہاں کشتی نہیں تھی، ملاح جا چکا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ درخت کٹ کے زمین پہ گر گئے، پھر ان کے تختے بنے، پھر وہ آپس میں جڑے، کشتی بن گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھا، وہ خود بخود چلنے لگی اور اس نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا، میں تم تک آ گیا۔ یعنی ہم مذاق کرتے ہیں، کیسے درخت خود بخود کٹ سکتے ہیں، کیسے تختے بن سکتے ہیں، کیسے کشتی بن سکتی ہے، اور کشتی چلانے والا نہ ہو، کشتی چلنے لگی، یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مناظرہ میں جیت گیا ہوں، اس لیے کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، کائنات کیسے بنے گی؟ اور جب کشتی چلانے والا نہ ہو تو تم انکار کر رہے ہو کہ کشتی کیسے چل پڑی، تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اس لیے تو ماننا پڑے گا اس کائنات کا بے نقص نظام ایک ذات چلا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ شاید وہ نام کسی کو نہ آئے، فرض کر لیں افریقہ کے جنگلوں میں ایک شخص رہتا ہے، لیکن جب وہ غور و تفکر کرے گا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات تو ہے جو چلا رہی ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، یہ چاہے وہ نہ جان سکے لیکن عقل یہ تو اس کو ماننا پڑے گا۔ پھر وہ ذات ایک ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔
اس لیے کہ دونوں کے رائے میں اختلاف ہوتا ہے. اگر آپ کے ملک کے 2 صدر بنا دیں، 2 بادشاہ ہو جائیں، گھر میں میاں بیوی دونوں ہی حاکم ہو جائیں، ایک کو تو محکوم ہونا ہوتا ہے. اکثر تو شوہر ہی ہوتے ہیں جو سرنڈر کر جاتے ہیں بیچارے بیویوں کے سامنے آج کل. اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ پرانی ریت قائم ہے، کوئی شوہر ہی حاکم ہے اور بیوی خاموش ہو جاتی ہے. 2 نظام چلتا ہے. اگر دونوں ہی تلواریں نکال کر ایک مصطفیٰ قریشی اور ایک سلطان راہی بن جائے تو بس پھر تو ہو گیا کام. دونوں لڑتے رہیں گے، کبھی نظام چلے گا نہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں مسجد میں اگر 2 کمیٹی کے 2 صدر ہوں وہ مسجد نہیں چل سکتی. جس ادارے کے 2 پرنسپل ہوں، 2 ڈائریکٹر ہوں، وہ ادارہ نہیں چل سکتا. تو کائنات کیسے چلے گی؟ اس کا بے نقص نظام یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور ایک ہی ذات ہے جو اس کو چلا کے رہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کافر تک دعوت اسلام نہ پہنچی اسے بھی کم از کم اتنی چیز پر ایمان لانا لازم ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے اور وہ ایک ہے اور وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. چاہے اس کو یہ نہ پتا وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ بخشا جائے گا. لیکن جس تک دعوت اسلام نہ پہنچی اور اس نے عقلاً بھی اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا. وہ مشرکی ہے یا کافر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. بے نیازی کا مطلب کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی. جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر اگر دیکھیں نا تو ہم کسی کو کہتے ہیں بڑا بے حصہ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر بات کر رہا ہوں. کوئی جو اثر قبول نہ کر رہا ہو، گھر میں موت میت ہو گئی، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں پریشان ہے، وہ بے پرواہ گھوم رہا ہو، کہتے ہیں بڑا بے حصہ آدمی. انسان کے اندر یہ ہو تو عیب ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو بے نیازی کے لفظ کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کا اثر قبول نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ چیزوں کا اثر قبول نہیں کرتا ہے. یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اثر قبول کرنا یہ بندوں کی صفت ہے. اور اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا. ایک تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس نتیجہ نکال سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم اثر قبول کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے کام، بہت سارے فعل، ہمارے بہت سارے ارادے، ہمارے بہت سارے فیصلے اس اثر کے تابع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ نافرمانی کرتا ہے یا زوجہ تو غصہ آ جاتا ہے. غصہ آتا ہے تو یا تو مکہ مارتے ہیں اور یا پھر منہ سے کچھ بولتے ہیں. اب یہ بولنا ایک عمل ہے، مارنا ایک عمل ہے. کیوں پیدا ہوا یہ؟ کیونکہ ہم نے ایک چیز کا اثر قبول کیا. اس نے ہمیں مارنے پر یا اظہار غضب پر مجبور کر دیا. اس کا مطلب اس اظہار غضب اور یہ غصہ کرنے پر ہمیں کس نے ابھارا ہے؟ اس اثر نے. تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اظہار غضب میں آپ اس اثر کے محتاج تھے، تبھی تو ایسا ہوا. ایسے کوئی غریب آدمی کہتا ہے میری مدد کرے، میں بڑا مجبور ہوں، تو اس کی بیچارگی سے دل پہ ایک اثر طاری ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم پیسہ نکال کر دے دیتے ہیں. اب یہ پیسہ نکال کر دینا، اس عمل میں ہم کس کے محتاج ہوئے؟ اس اثر کے جو اس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اثر قبول نہ کرنے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چیزوں سے اثر قبول کرتا تو یقیناً اس اثر کے جواب میں کچھ افعال بھی ہوتے اور یہ کہنا پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کم از کم ان افعال میں ان اثرات کا محتاج ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا. ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. یا دیکھو گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو کیا مطلب ایسا جیسے ہم کہ کوئی ہمیں پیسہ دے تو ہم خوش ہو جائیں اور ہم سے پیسہ چھین لے تو ہم ناراض ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ اللہ کے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بس اتنا مفہوم ہوتا ہے کہ اس نے ازل سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کو انعام دے گا. یہ جو اللہ کا ازلی فیصلہ ہے نا کہ یہ مثلا کوئی نماز پڑھے گا یہ انعام دے. اب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ازلی فیصلہ فرمایا ہے اس نماز کے بدلے میں اس کو انعام دے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم وقتی طور پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر قبول کر لے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، کہتے ہیں اس پہ غضبناک ہو گیا. مراد کیا ہے
کہ جو فیصلہ ازلی تھا کہ جو یہ گندا کام کرے گا اس کو سزا دوں گا، اس سزا کو اللہ تعالیٰ عملی طور پہ نافذ کر دیتا ہے، تو اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاملہ اللہ کا قلب ہے اور اس پہ اثر طاری ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، چند باریکیاں ہیں اللہ کی ہمیں معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھیں جب ہم یہ عقیدے نہیں سیکھتے نا، یہ گہرائیاں، تو ہم اللہ کو معاذ اللہ اتارتے ہیں عوامی سطح پر، اور اس کو بالکل اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک انسان، یعنی کیفیات کے اعتبار سے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک خاتون ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بعد اوقات اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے اللہ تعالیٰ اگر میری بچی کی شادی ہو جائے نا 5000 نفل پڑھوں گی۔ بھائی آپ نے 2 کا کیوں نہیں کہا، 5000 کے کیوں کہا؟ تو بالکل ایسے جیسے بلا تمثیل، اگر میرا کام نہیں ہو رہا تو میں کہوں تمہیں 5000 دوں گا، کام کر دوں گا۔ اچھا 5000 بھائی کرو، اس کا پہلے اس کا کام کر دو۔ تو سمجھتے ہیں شاید 5000 کہیں گے نا تو اللہ کہے گا فرشتوں سے 5000، بھائی جلدی اس کا کام کرو، اس کی بیٹی کی شادی کرو، 5000 نوافل آئیں گے۔ حالانکہ یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے گا تب بھی نہیں پڑھے گی، اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ اس لیے کئی بار بہنیں ایسی ہیں جو کام ہو جاتا ہے نا، پھر کہتی ہیں مفتی صاحب میں نے 10,000 کی نوافل کی منت مان لی تھی، اب پڑھ نہیں سکتی ہوں، کفارہ ہے۔ یہ مسئلہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑی عبادات کا کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آفر سامنے رکھیں گے تو اللہ اثر قبول کر کے فوراً ہمارا کام کر دے گا۔ یہ کیا ہے، ہم نے عقیدہ نہیں سمجھا، معرفت الہی نہیں ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کی طرح ایک معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہا، اس کو سطح پہ اتارنے کی کوشش کی۔ اس لیے اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کا اگر ثبوت دیکھنا ہو، میں اور عقلاً آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بعض اوقات مسلمان کا کسی کافر کے ساتھ کرکٹ کا میچ لے لے، یہاں مسلمان سجدے میں گر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں پاکستان جیت جائے، دوسری طرف کوئی بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کہ فلاں جیت جائے، پاکستان ہار جاتا ہے، فلاں جیت جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی بے نیازی۔ جو بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کی گویا کہ مراد پوری ہوئی، جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے وہ مایوس سا ہوا۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دعائیں مانگیں گے تو متاثر ہو کہ آپ کا کام کر دے گا، یا آپ نے اس پہ ایمان لائے ہیں تو پھر وہ آپ سے متاثر ہو جائے گا، نہیں، وہ اس کے ساتھ بے نیاز ہے۔ اور بے نیازی دیکھنی ہے تو دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے کسی محبوب کو ہمارے سامنے کوئی مار رہا ہو، گالی بک رہا ہو، الزام لگا رہا ہو، اور ہمارے اندر طاقت ہو، اور یو ایس سے نہ ہو، پاکستان ہے، یہ میں کہہ دوں، یو ایس میں تو آپ ہاتھ روکیں گے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، چھوڑیں گے اس کو؟ آپ نہیں چھوڑیں گے نا، اس کو تھانے میں بند کروا دیں گے، چھترول کروا دیں گے، پٹائی کروائیں گے، کچھ بھی کروا دیں گے۔ بھائی میرے محبوب کو ایسا کیا تم نے، میرے بچے کو مارا، میرے بھائی کو مارا۔ لیکن طائف میں سرکار گئے تبلیغ دین کرنے کے لیے، اس کے سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور آوارہ گرد لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی سرکار کے جبہ اقدس کھینچتا تھا، کوئی دھکے دیتا تھا۔ مجمع کثیر دیکھ رہا ہے کہ بھئی ایک نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ آیا ہے طائف میں، تو عورتیں، بچے، کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، کوئی چھتوں پہ کھڑا ہے، ایک مجمع کثیر ہے، اور اس میں اللہ کے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ، کوئی گھسیٹ رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، اور اتنے آپ کے اوپر سنگ باری ہوئی کہ آپ کا بلڈ نکل آیا، حتیٰ کہ بہتا ہوا نالین تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا ان کو ہلاک نہیں فرما دیتا؟ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک صاف۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس نے اپنے حبیب کے لیے جو مقدر فرمایا وہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے رہا، بلکہ معاملہ اپنے حبیب کے سپرد کر دیا۔ ملک الجبال حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، حکم فرمایا تو دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف کی بستی کو ختم کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، مجھے یقین ہے ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں، درگزر فرما دی۔ لیکن اللہ کی ذات بے نیاز، 13 سالہ مکی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تم میری آزمائشوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ 13 سال کوئی کم مدت نہیں ہوتی، 13 سال۔ ہم 3 سال کرائسس میں ہو نا تو ہمارے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس، اب تو بس کر دے۔
3 سال ہو گئے اس آزمائش میں، اور میرے آقا کو 13 سال تک مکے میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جانور کا رحم جو ہوتا ہے، بچہ دانی، وہ لا کر سرکار کے کندھے پہ ڈال دی گئی۔ یعنی اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں، کیا اللہ تعالیٰ ملاحظہ نہیں فرما رہا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں سکتا تھا؟ کیا ان کے ہاتھ نہیں توڑ سکتا تھا؟ ان کو فنا نہیں کر سکتا تھا؟ ان پہ آسمان سے پتھر نہیں برسا سکتا تھا؟ بالکل سب کر سکتا تھا، لیکن کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ بے نیازی کو سمجھیے۔ تو اب جو ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی، جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سلسلے میں اپنی شان بے نیازی سے کام لیتے ہوئے آپ کی آزمائش کو قائم رکھتا ہے، تو پھر آپ کو مجھے شکوہ شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے گھر میں، تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزی بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو کسی برائی میں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ ارے بھائی، اللہ کے ساتھ بے نیاز ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے ایک بزنس کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ نماز پڑھوں گا تو اتنا ملے گا اور روزے رکھوں گا تو اتنا ملے گا۔ اگر ایسا ہے تو بتائیں، اگر نہیں ہے تو یہ نمازیں، روزے، تقویٰ، پرہیزگاری اللہ کے لیے حقیقتاً نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے ہمارے اپنے لیے۔ ہم اس سے جنت کا مار ہیں، ہم اس سے عذابات سے محفوظ رہے ہیں، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ سے باغی ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، تو نہیں دے رہا، اب میں بھی گناہ کروں گا۔ ارے بھائی، جب آپ کی نیکی سے اس پہ اثر نہیں ہوا، سوچیے کہ گناہ سے کیا اثر ہوگا؟ کیا وہ فوراً متاثر ہو جائے گا؟ نہیں بھائی دیکھو باغی ہو رہا ہے، اس کو فوراً کام کر دو، یہ ناراض ہو کے جا رہا ہے یہاں سے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ سمجھنا ہوگا۔ جب ہم یہ معرفت خدا بندی حاصل کرتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا، پھر اب سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ افعال میں، کلام میں، صفات میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، بالکل یکتا، ہر چیز کے اندر یکتا ہے۔ آپ تخلیق میں ہی دیکھ لیں، تخلیق اللہ نے بھی فرمائی، ہم بھی کچھ چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اگر نقلی ہاتھ بنا لیں، نقلی چہرے بنا لیں، نقلی دل بنا لیں، اسے دیکھ لیں اور اصلی کو دیکھ لیں، بنا ہی نہیں سکتے جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ چیلنج کرتے ہیں، پوری دنیا کے سائنسدان مل جائیں اور ایک مچھر جس میٹیریل سے اللہ نے اس کو تیار کیا ویسا تیار کر کے بتا دیں۔ ڈرون بنائے، چھوٹے چھوٹے ڈرون مچھر کی طرح کے، لیکن جو مچھر جس میٹیریل کا اللہ نے مچھر بنایا ویسا بنا کر تو بتائیں۔ آپ کو بتایا کہ آنکھ کی پتلی کے اندر ہر ایک کی جو پتلی ہے اس کا نقشہ بالکل جدا گانا ہے، اس لیے ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی آنکھ کی پکچر کھینچی جاتی ہے، ہر ایک کا جدا گانا ہے۔ فنگر پرنٹس پھر بھی کہیں نہ کہیں چلے مل جائیں گے، پھر بھی آپ کے تھم، آپ کی انگلیاں لگواتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا جدا گانا ہے۔ اتنی سی جگہ میں، اور اس سے اتنی سی، اس سے بھی کم، اتنی سی جگہ میں اتنا فرق کہ دنیا کے اربوں انسانوں کی ہر ایک کی آنکھ دوسرے سے مختلف ہے۔ کیا کمال ہے! جو کر کے تو بتا دے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ یکتا اور واحد ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم برابری کر سکتا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ 2 پانیوں کو ماں کے رحم میں جمع کرتا ہے، فزیکلی ریلیشن ہوتا ہے، 2 پانی رحم میں پہنچ جاتے۔ ہم لوگ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، بے پرواہ، اب ہمارا کام ختم ہے، اب اللہ کی قدرت کا کام شروع ہوتا ہے۔ وہی 2 پانی ملتے ہیں، خون بن جاتا ہے، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں سے اعضا بننے شروع ہوتے ہیں۔ 4 ماہ کے اندر ہاتھ، پیر، سر، آنکھیں، کان، ہونٹ بن جاتے ہیں۔ پھر 4 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، روح پھونک دو، روح پھونکی جاتی ہے، دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ تو ویسے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ زندگی کی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، پھر 7، 8 یا 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہوں نا، ذرا ان کو دیکھیے، اللہ کی صنعت کا کتنا زبردست ثبوت ہے۔ اتنا چھوٹا سا منا، اتنی پیاری آنکھیں، چھوٹی چھوٹی زبان نکالتا ہے باہر، چھوٹے چھوٹے کان، چھوٹی چھوٹی انگلی، اتنا نازک کچھ امتحان ہے۔ پوری کائنات کے سائنسدان مل جائیں کہ ایسا بچہ تو بنا کر بتائیں، بنا سکتے ہیں؟ کوئی اللہ کی برابری کر سکتا ہے؟ پھر اس بچے کے پیٹ میں ماں کا دودھ پہنچتا ہے، ایک غذا ہے نا، لیکن اندر آٹومیٹک
اللہ نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں. جیسے ڈیفالٹ پروگرام ہوتا ہے نا ونڈوز کے اندر، پھر آپ مزید تو انسٹال کر لیتے ہیں، تو اندر خود بخود اللہ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہیں. ایک فیکٹری ناخن بنائے گی، دوسرے بال بنائے گی، تیسرا دل، چوتھا گردہ، پھیپڑے، کلیجی، ہاتھ، پیر، ہڈیاں، آنکھوں کا میٹیریل، وہ سب تیار ہو رہا ہے اور پہنچ رہا ہے. بچہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا ہوتا ہے، جہان ہو جاتا ہے.